اگلا سوال ہے، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے، لیکن قرآن کے آخری کتاب ہونے کا ذکر کہاں موجود ہے؟ ڈائریکٹ تو ذکر نہیں ہے لیکن امپلائڈ ہے، کچھ چیزیں بلٹ ان امپلائڈ ہوتی ہیں. یعنی خاتم النبیین نبی علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا گیا، سیل آف دا پروفٹ، اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں میں نے خاتم اور خاتم کی بحث کی. آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. تو قرآن حکیم میں جو سورہ آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 179 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی ایک چیز مینشن کر دی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم میں کسی پر غیب کی خبر نازل کرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے. تو چونکہ غیب کی خبر وہی آتی ہی رسولوں کے اوپر ہے، اگر رسول آخری ہے تو امپلائڈ ہے کہ قرآن بھی آخری کتاب ہوئی، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے نا رسول کے اوپر. جب رسول کوئی نہیں آنا تو غیر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان کی اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اجر عظیم ہے. حضرت ابوبکر سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری انسان تک جو مسلمان ہو، اس کے لیے صرف نبی کو ماننا ہے، ان پہ جو غیبی خبریں آئی ہیں. باقی سارے فالوورز ہیں، نبی تو وہی ہے. تو یہ انڈائریکٹلی تو ثابت ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں اس کا یعنی حصہ ہوتی ہیں. کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک قرأت کے سوا باقی قرأت پڑھنے سے منع فرمایا؟ ہاں، یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. منع نہیں کیا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں انہوں نے کسی کو سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا، وہ اور قرأت میں تلاوت کر رہا تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جو حضرت عمر کا ایک مزاج تھا. میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں، وہ مارتے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو پکڑ کے، یعنی وہ آتا ہے کہ ان کے گلے میں ڈال کے نا، وہ ان کی چادر پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لے آئے اور کہا، یا رسول اللہ اس کو دیکھیں ایسے قرآن پڑھ رہا ہے. آپ فرمایا سنا. آپ نے تحسین فرمایا ٹھیک پڑھا ہے. حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فرقان آپ سے اس طرح پڑھی ہوئی ہے، یہ اس طرح پڑھا. تو آپ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن جب نازل کیا ایک قرأت کے اندر، میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی میری امت کے لیے آسانی کرتے. یعنی ڈائلیکٹس جس طرح آج بھی پنجابی کے کئی ڈائلیکٹس ہیں نا، ہند کو کے قریب جو والی پنجابی آپ ذرا، یعنی ادھر ہم کہتے ہیں ادھر آ، وہ کہتے ہیں ادھر آ، تو یہ فرق ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے ڈائلیکٹس عربی کے اندر بھی ہیں. تو وہ 7 ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. وہ 7 قرأتیں ہیں، انہی کا اختلاف بخاری میں آتا ہے نا، جو حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو کہ امت ڈوب رہی ہے، جناب اہل عراق اور اہل شام کو دیکھیں، ان کے تو قرآن ہی آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں. یعنی وہ ڈائلیکٹس کا فرق ہے. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان نے قریش کی قرأت کو ریٹن فارم میں رکھا، جو ہمارے پاس آج بھی مصحف موجود ہے. لیکن وہ قرأت چونکہ اللہ نے نازل کی تھی، وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ سبع عشرہ کا کورس آج بھی قاری کرتے ہیں. ایون آپ اگر سوڈان میں چلے جائیں، وہاں تو آفیشل نماز کے اندر وہ قرأت پڑھی جاتی ہے. یہاں بھی ایک دن وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا مغرب میں نا، انہوں نے بھی کام جڑے نے چوک کے رکھا، انہوں نے دوسری قرأت ہی پڑھ چھڑا. جناب لوگ کھلو گئے، انہوں نے کہا قرآن ہی بدلتا ہے. یعنی وہ اس میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والضحیٰ کو پڑھتے ہیں والضحی واللیل اذا سجے. ٹھیک ہے، سجا کو سجے. تو یہ یعنی ڈفرنٹ ڈائلیکٹس ہیں، یہ 7 ڈائلیکٹس ہیں. تو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے 7 ڈائلیکٹس دیے. وہ آفیشیل قرأت چل رہی ہیں، وہ فرق نہیں ہے. اس طرح کی وہ بخاری سے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وخلق الذکر والانثی، جبکہ ہمارے مصحف میں ہے وما خلق الذکر والانثی. تو دونوں قرأت درست ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرأت میں ہے انفاسکم، تم میں نفیس ترین. انفسکم اس اسٹیبلش قرأت میں ہے، تمہاری جانوں میں سے، یعنی تمہاری اسپیشیز سے. دونوں معنی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرأت کا اختلاف تھا، تو سیدنا عمر کا وہ اسٹیبلش ہو گیا.